خداوند یسوع مسیح کی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں ان دنوں آپ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی بھرپور انداز کے ساتھ منا رہے ہیں، سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور جب آپ مختلف تقریبات میں شامل ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ خدا کے کلام میں دلچسپی رکھتے ہوئے خدا کا کلام سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آج ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان دوسرا باب پہلی 12 آیات میں سے 2 کریکٹرز کے بارے میں تھوڑی باتیں سیکھنے کو ہیں۔ ان میں سے ایک کریکٹر مجوسیوں کا ہے اور دوسرا شرع کے عالموں کا۔ یہ شرع کے عالم خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہاں پہ سردار کاہن اور فقیہ ہیں جو خدا کے کلام کو اچھے طور پر سمجھنے والے ہیں۔ جس طرف سردار کاہن اور فقیہ خدا کے کلام کا بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، مجوسی یہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں۔ ان دونوں کرداروں کے بارے میں ہم آج خدا کے کلام میں سے غور و خوض کریں گے۔ ایک فطری علم رکھنے والے اور دوسرا خدا کا کلام سمجھنے والے۔ خدا کے کلام میں سے میں کچھ آیات پڑھنے کو ہوں۔ متی کی انجیل دوسرا باب پہلی 12 آیات خدا کے کلام میں مرقوم ہے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نذر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پہ ہم حیرت انگیز واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں، جہاں ہم نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک حیرت انگیز ستارہ نمودار ہوا جو مجوسیوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہاں اگر دیگر واقعات میں ہم دیکھیں، آپ غور کریں کہ کیسی شخصیت ہے جو دنیا میں پیدا ہوئی ہے، جس کی پیدائش کی خوشخبری ایک کنواری خاتون کو دی جا رہی ہے جس کا نام مقدسہ مریم ہے۔ کنواری خاتون سے بچے کی پیدائش کے بارے میں کہ یہ بچہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا، اور خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ صرف یہ واقعہ جہاں پہ فرشتگان نظر آتے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے، بلکہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو گڈریوں کو بھی فرشتگان کا ایک گروہ نجات کی خوشخبری دیتے ہوئے خوشی سے وہ پھولے نہیں سما رہا، اور
ان کو جب خوشخبری دی تو دیکھیں معمولی فرشتگان، معمولی چرواہوں کو حیرت انگیز طور پر عظیم فرشتگان خوشخبری دینے کے لیے آ گئے، چونکہ یہ بچے کی پیدائش سب کے لیے تھی، ہر خاص و عام کے لیے تھی، یہ بادشاہوں کے لیے تھی، یہ مجوسیوں جو وائز مین ان کے لیے تھی، جو معمولی گڈریے جن کو معاشرے میں بالکل عام انسان سمجھا جاتا یہ ان کے لیے بھی تھی۔ کون ایسا شخص دنیا میں اور پیدا ہوا ہے جس کی پیدائش کے موقع پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں؟ اور اس طرح کے اور واقعات یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو پیدا ہوا ہے وہ دنیا میں اور باقی سب بچوں سے بالکل ممتاز ہے۔ یہ جو بچہ اس دنیا میں پیدا ہوا ایسا کوئی اور نہ کبھی پیدا اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد پیدا ہوگا، چونکہ خدا کا اس بچے کی زندگی کے لیے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کی وجہ سے مجوسی اس خداوند کو، اس بادشاہوں کے بادشاہ کو، جس کو وہ آ کر ایک چھوٹے بچے کی صورت میں دیکھنے والے تھے، اس کے باوجود سجدہ کرنے والے تھے، تعظیم کرنے والے تھے، کیونکہ ان کے اندر ایک مکاشفہ تھا، وہ جان گئے تھے کہ یہ کون پیدا ہوا ہے۔ مجوسی آ کر یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس بادشاہ کی پیدائش کے موقع پہ پورب میں یعنی مشرق کی طرف ایک ستارہ دیکھا۔ اس کا مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا بادشاہ ہے جس کی سلطنت ملک فلسطین کی حدود تک نہیں رہے گی، اس کی سلطنت وسیع و عریض ہوگی، وہ مشرق کی طرف دور دراز علاقے میں پھیل جائے گی، اور یہ بادشاہ ہے، یہ مشرق کی طرف سے ان کا آنا صرف یہی ظاہر نہیں کرتا کہ اس بادشاہ کی حکومت بہت وسیع ہوگی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے دل عقیدت سے اس لیے اس بادشاہ کی عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں چونکہ یہ جانتے ہیں، یہ مکاشفہ پا گئے ہیں کہ یہ ایسا عظیم بادشاہ جو محبت کو فروغ دے گا، جو امن و سلامتی کو فروغ دے گا، جو خدا کی قربت میں ہوگا، جو خدا جو سلطنت کرتا ہے اس طرح کا دل رکھے گا، جو خدا کے رویے کے ساتھ خدا کی محبت اور اس کی پاکیزگی اور جس طرح سے خدا سلطنت کرتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، سب کی فلاح کا خیال رکھتا ہے، یہ ایسا بادشاہ پیدا ہوا ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اور جب وہ یروشلم میں پہنچے ہیں تاکہ اس بچے کو سجدہ کریں، کسی طرح سے ان کو خیال آیا کہ ہم ہیرودیس کے پاس، جو اس علاقے میں بادشاہ ہے، اس کے پاس پہنچیں۔ کسی طرح سے ان کو گمان ہوا کہ یسوع مسیح ہیرودیس بادشاہ کے گھر میں شاید پیدا ہوا ہو، چونکہ ان کے خیال میں یہی تھا کہ بادشاہوں کے گھروں میں بادشاہ پیدا ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش خدا تعالیٰ سے ہوئی تھی، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو حقیقی خالق ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں مزید کچھ معلومات اس طرح سے ہمیں ملتی ہیں کہ مجوسی یہ ستاروں کا علم رکھتے تھے۔ مجوسیوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجوسیوں میں سے کچھ کا تعلق مادی فارسیوں کے ملک سے تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مجوسی کا تعلق انڈیا سے تھا، اور اس طرح سے مختلف روایات ہیں جن میں ان کے ناموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن کتاب مقدس میں ان کے ناموں کا ذکر نہ ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ناموں پہ بحث کی بجائے جو ان کا کردار تھا ہم ان سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ان کے کردار سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس چونکہ ستاروں کا علم تھا۔ ایک اور بات جو روایات بتاتی ہیں کہ جو میگی تھے، یہ جو مجوسی تھے، یہ مادی فارسیوں میں جو ان کا مذہب تھا، زرتشت مذہب تھا، یہ اس کے کاہن بھی تھے، اور یہ کاہنوں کے فرقے سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ستاروں کا علم رکھتے تھے، اور یہ مختلف ستاروں میں ایک ستارے کو پہچان سکتے تھے کہ یہ نیا ستارہ ہے، اور یہ جان سکتے تھے کہ یہ ستارہ کچھ انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ یہ فطرت کا علم رکھتے تھے، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، رومیو پہلا باب، کہ اگر ہم خدا کو جاننے کی کوشش کریں تو خدا کو جاننا
اس فطرت سے کہ کیسی فطرت ہے، زمین و آسمان کی تخلیق یہ از خود نہیں ہو سکتی۔ یہ چھوٹا سا کلاک ہے جو گھومتا ہے، جو ہمیں ٹائم کے بارے بتاتا ہے، اور اس کو بھی کسی نے تخلیق کیا۔ اتنی بڑی کائنات جس میں ایک سسٹم ہے، اس کا ضرور کوئی خالق ہے۔ یہ فطری علوم سے خدا کو جانتے تھے، اور یہ فطری علوم سے خدا کو جاننا، یہ عام مکاشفے سے خدا کو جاننا ہے۔ مجوسی ہمیں سکھاتے ہیں کہ انہوں نے عام مکاشفے سے خاص مکاشفے تک کا سفر کس طرح سے کیا ہے۔ عام مکاشفے سے جب یہ یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو بہت تھوڑا نالج ہے اس میں یہ دیانتدار ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بہت زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن ایک بات ان کے اندر بہت واضح تھی، ان کے باطن میں اس کا مکاشفہ تھا کہ یہ بادشاہ حیرت انگیز کام اس دنیا میں کرنے کو ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور یہ ان کے لیے استحقاق کی بات ہوگی۔ جب یہ بچہ بڑا ہوگا، تخت نشین ہوگا، اس وقت شاید یہ اس جسم میں اس دنیا میں زندہ نہ ہوں، لیکن اس کا مطلب ان کے اندر ایک اطمینان تھا کہ ان کی روح اس خدا کی اس بادشاہوں کے بادشاہ کی مدح سرائی کرے گی۔ یہ ان کی روحوں کو بھی اس بادشاہ کی ضرورت ہے، اور اس لیے یہ سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب یہ یروشلم میں پہنچتے ہیں، یروشلم کے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ جس قدر قائلیت کے ساتھ یہ بادشاہ کے بارے بتا رہے ہیں، وہ ضرور بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ یہودی پیشن گوئیوں سے واقف ہیں جو یسوع نبی کے وسیلے سے ہوئیں اور مختلف انبیاء کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہوئیں۔ اس لیے یہودی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی پیشن گوئی کے بارے پتہ چلے جس سے ہم جان سکیں کہ مسیحا کی پیدائش کہاں پہ ہونی چاہیے۔ جیسے مجوسیوں نے مختلف ستاروں میں سے ایک ستارے کو ڈھونڈ لیا، ایسے ہی جو شرع کے عالم ہے، یہاں پہ سردار کاہن اور فقی شرع کے عالم نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جان لیا کہ مختلف باتیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہیں، ان میں سے یسوع مسیح کی پیدائش کہاں پہ ہونی چاہیے وہ کون سی آیت بتاتی ہے۔ انہوں نے میکا 5واں باب اس کی دوسری آیت میں سے یہ جان لیا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش یہودا کے بیت لحم میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہودا کے بیت لحم کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس لیے وہ ہیرودیس کی تشویش پر، ہیرودیس کے دریافت کرنے پر ہیرودیس کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں کوئی رول ان سردار کاہنوں کا اور فقیہوں کا نظر نہیں آتا کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے۔ کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ بھی جو خدا نے ان کو نالج دیا ہے، جو خدا نے ان کو عرفان دیا ہے، جو خدا نے ان کو مکاشفہ دیا ہے، اس میں دیانتدار بنے؟ جب غیر اقوام کے لوگ ان کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں علم ہوا، وہ تھوڑے سے علم کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے لیے، دشواریاں برداشت کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے، انجانے رستوں پہ جانے کے لیے جہاں شاید یہ پہلے کبھی نہیں گزرے تھے۔ جب یہ سارے ہر طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوئے، کیونکہ ان کے دل میں عقیدت تھی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ خدا نے یہ بات ہم پہ ظاہر کی ہے تو یہ ہمیں چیلنج دیتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جا کے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار خداوند یسوع مسیح سے کریں۔ تو سردار کاہن اور فقی، ان کے پاس جو خاص مکاشفہ ہے، خدا کا کلام یہ خاص مکاشفہ ہے۔ فطرت سے خدا کو جاننا عام مکاشفہ ہے، خدا کے کلام سے خدا کو جاننا یہ خاص مکاشفہ ہے، چونکہ خدا نے خود یہ مکاشفہ ہمیں دیا ہے۔ خدا نے خود اپنے بارے میں خدا کے کلام میں ہمیں بتایا ہے، اپنے ارادوں کے بارے میں، اپنے منصوبوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھی اپنے علم میں دیانتداری کرتے، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتے، لیکن ان کے علم کا مقصد ہی فرق تھا۔ یہاں پر ان کے علم کا مقصد بادشاہ کو راضی کرنا دکھائی دیتا ہے، نہ کہ اپنے علم سے خدا کو جلال دینا۔
ان کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ان کے علم سے جو بادشاہ ان کو وظیفہ دیتا ہے اس میں مزید کچھ انکریمنٹس لگیں، کوئی ان کو بونس وغیرہ ملے۔ ان کا مقصد یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ان کے علم سے خدا کی تعظیم ہو۔ یہ خدا کی تعظیم کے لیے بادشاہ جو پیدا ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں۔ اور یہ ہمیں کتنا کنٹراسٹ نظر آتا ہے مجوسیوں میں اور ان یہودا کے یروشلم کے رہنے والے ان علماء میں، سردار کاہنوں اور فقیہوں میں۔ ان کا کردار کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ خود کو خدا کی قوم کہتے تھے، یہ خود کو خدا کی قوم کے پیشوا کہتے تھے، یہ خود کو شریعت سے محبت کرنے والے کہتے تھے، خدا نے جو علم دیا ہے اس سے لگاؤ رکھنے والے کہتے تھے۔ لیکن یہ کیسا لگاؤ ہے جس سے خدا کی تعظیم نہیں ہو رہی؟ آج میں نہیں جانتا آپ کے پاس خدا کا کتنا علم ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کو تھوڑا جانتے ہیں یا زیادہ جانتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ آپ نے خدا کے کلام میں سے کتنا علم حاصل کیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے اور آپ کے دلوں میں خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے اور آپ اس میں دیانتدار ہونا چاہتے ہیں، جتنا خدا نے آپ کو نالج دیا ہے اس میں آپ دیانتداری برتنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، اے شاباش اے دیانتدار نوکر، میں تجھے بہتوں کا محتار بناؤں گا، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے دیے گئے نالج کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی تعظیم کریں، آپ اس کو سجدے کریں، آپ اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیں، اس طرح سے بتائیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کر سکیں۔ جب ان علماء نے ہیرودیس کو بتایا تو ہیرودیس کو قائل نہیں کیا کہ وہ عاجز ہو جائے۔ انہوں نے اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی کہ اس کا دل پگھل جائے اور یہ بھی خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرے۔ انہوں نے صرف نالج ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے صرف یہ بتایا کہ ہم بڑا کچھ جانتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا اس طرح سے علم کو بیان کرنے کا کہ ہیرودیس کا دل اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اس نے اس علاقے کے 2 سال سے چھوٹے چھوٹے سارے بچوں کو مروا ڈالا۔ شاید اگر ان کے دل میں خداوند یسوع مسیح کی عقیدت ہوتی، خدا کے کلام کی سردار کاہنوں اور فقیہوں کے دل میں عقیدت ہوتی، تو یہ ایک اور طرح کا کام بھی کر سکتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ یہ چپکے سے مجوسیوں کو بتا دیتے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے، اور ہیرودیس پر ظاہر نہ کرتے، تاکہ اس بچے کی جان کے تحفظ کے بارے میں یہ اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے۔ لیکن ان کو تو اس بات سے کچھ سروکار نہیں تھا، ان کو جانوں کی کچھ پرواہ نہیں تھی۔ یہ صرف اپنی عزت چاہتے تھے کہ بادشاہ یہ جان لے کہ ہمارے پاس بہت نالج ہے اور ہمیں جو وظیفہ دیا جا رہا ہے، ہمیں جو ہائر کیا گیا ہے، یہ بادشاہ کا ٹھیک ڈیسیژن ہے۔ لیکن بادشاہ سے بڑھ کے خدا نے بھی تو ان کو مقرر کیا تھا۔ خدا نے دیانتدار جانتے ہوئے ان کو خدمت دی تھی، خدا نے دیانتدار جانتے ہوئے ان کو علم دیا تھا، لیکن انہوں نے اس علم کا استعمال کتنا کیا ہے؟ آج آپ کے پاس جتنا علم ہے، آپ کے پاس مجوسیوں کی مانند تھوڑا سا علم ہے یا سردار کاہنوں کی مانند بہت علم ہے؟ بلکہ میں تو اس بات کے لیے قائل ہوں کہ آپ کے پاس سردار کاہنوں سے زیادہ علم ہے، چونکہ سردار کاہنوں سے بڑھ کے آپ نے متی کی انجیل کو، آپ نے نئے عہد نامے کی ساری کتب کو پڑھا ہے، جن کو سردار کاہنوں اور فقیہوں نے نہیں پڑھا تھا، اور اس لیے وہ یسوع مسیح کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے جتنا ہمیں نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے، اس کے جلال کا علم ملتا ہے، جتنا ہم قائل ہو سکتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، جتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو علماء تھے یہ صرف دنیوی چیزوں کے لالچ میں تھے، ان کی نظریں صرف دنیا کی چیزوں پر تھیں، اور یہ اندیکھی چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا۔ ان کا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں تھا جو خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے اس دنیا کے بعد تیار کر رکھی ہیں۔ ان کا دھیان ابدی بادشاہی کی طرف نہیں تھا،
مجوسیوں کا دھیان ابدی بادشاہی کی طرف تھا۔ یہ اس دنیا کی چیزوں کی لالچ میں تھے، یہ علم رکھنے والے لوگ، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ تم پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ کیا آپ آسمان کی بادشاہی کی تلاش میں ہیں؟ تو آپ کو بادشاہ کو جاننا ہوگا۔ بادشاہ کو جانے بغیر آپ کو بادشاہی نہیں مل سکتی۔ جو کوئی یسوع مسیح کو جانتا ہے، جو کوئی اپنی زندگی یسوع مسیح کے تابع کر دیتا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر خداوند یسوع مسیح کو نذرانہ پیش کیا، جو اپنے نذرانے خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کے جلال کے لیے سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، آؤٹ آف دا وے جانے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنی ہر ایک چیز سے بڑھ کے خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بادشاہ آنے والا ہے۔ مجوسیوں نے یسوع مسیح کی بادشاہی ظاہری نہیں دیکھی، لیکن روح میں ان کے دل میں گہری قائلیت تھی کہ وہ ابدی بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو پڑھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب، تو واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی بادشاہی کتنی خوبصورت ہوگی۔ وہ ہمارے لیے مینشنز تیار کرنے کے لیے گیا ہے، وہ ہمارے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے گیا ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اس بادشاہ کے تابع کر دیتے ہیں، اس کے فرامین کے تابع کر دیتے ہیں، اس کی محبت میں خود کو اس کے سرنڈر کر دیتے ہیں، اس کے تابع کر دیتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل کرے گا۔ ہمارا دل اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے ہیرودیس کی مانند تو نہیں ہے۔ کیا ہم سردار کاہنوں اور فقیوں کی مانند تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم مجوسیوں کی مانند ہیں تو میرے عزیزو، جیسے ہی محبت میں، مسیح کی محبت میں ہم بڑھتے جائیں گے، ہمیں مسیح کا مکاشفہ بھرپور ملتا جائے گا۔ پہلے ان کو عام مکاشفہ حاصل تھا، لیکن مسیح کی محبت میں جب مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے یہ آگے بڑھے ہیں، ان کو کلام مقدس کا بھی پتہ چل گیا، خاص مکاشفہ بھی مل گیا، ان کی قائلیت اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ جب آپ یسوع مسیح کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں، بڑھنا شروع کیجئے اس کی طرف، وہ آپ پہ اور زیادہ مکاشفات ظاہر کرنا شروع کرے گا، اور میرا یقین ہے وہ آپ سے ملاقات بھی کرے گا۔ جیسے ان مجوسیوں کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی، آپ کی ملاقات بھی خداوند یسوع مسیح سے ہوگی، اور اس کے بعد خداوند آپ سے خوابوں اور رؤیا میں کلام بھی کرے گا، کیونکہ مجوسی جو خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کر چکے تھے، خدا نے رؤیا میں بھی ان کے ساتھ کلام کرنا شروع کیا۔ اگر آپ اس طرح سے خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو آئیں، اپنی زندگیاں مسیح کے تابع کریں، اور اس کرسمس پر اپنی زندگیوں کا ہر ایک پہلو ہم یسوع مسیح کے تابع کرتے ہوئے اس کرسمس کو سیلیبریٹ کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔